اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے معاذ تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ نے عرض کیا اقضی بکتاب اللہ، فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، انہوں نے کہا بسنت رسول اللہ۔ ذرا لفظ سمجھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُنْ، بلکہ فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ۔ حضرت معاذ نے کہا میں فیصلہ کتاب اللہ سے کروں گا، تو حضور پاک نے یہ نہیں فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُنْ، اگر کتاب اللہ میں اس کا فیصلہ نہ ہو تو پھر، اگر اس کا حل قرآن میں نہ ہو تو پھر، فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر تجھے کتاب اللہ میں نہ ملے تو پھر، انہوں نے کہا جی بسنت رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُنْ، اگر اس کا فیصلہ سنت میں نہ ہو تو پھر، فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر تجھے سنت میں بھی نہ ملا تو پھر۔ معلوم ہوا اب اللہ کے نبی سمجھانا چاہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے، توجہ رکھنا، ہو سکتا ہے ایک مسئلہ قرآن میں موجود ہو لیکن مجتہد محنت کرے اور نہ ملے اور اس کے مد مقابلہ اپنا اجتہاد کھڑا کر دے، باوجود اس کے کہ مسئلہ قرآن میں موجود ہے اور مجتہد کی رائے اس کے خلاف ہے، مجتہد کو پھر بھی اجر ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے محنت کی ہے، ولا آلو، اور محنت میں کمی نہیں کی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ کے نبی نے فَإِن لَّمْ تَجِدْ فرمایا، فَإِن لَّمْ يَكُنْ فرمایا۔ فَإِن لَّمْ تَجِدْ کا معنی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے ایک مسئلہ قرآن میں ہو لیکن مجتہد کو نہ ملے اور وہ اجتہاد کر لے اور اجتہاد بظاہر اس کے خلاف ہو، لیکن جب تک مجتہد کو اس کے خلاف ہونے کا پتہ نہ چلے اس وقت تک مجتہد کو اس خطا پر بھی اجر ملتا رہے گا۔ ہاں جب پتہ چل جائے گا تو پھر رجوع کرنا مجتہد کی ذمہ ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فَإِن لَّمْ تَجِدْ فرمایا ہے، فَإِن لَّمْ يَكُنْ نہیں فرمایا۔ فَإِن لَّمْ تَجِدْ کا معنی الگ ہے اور فَإِن لَّمْ يَكُنْ کا معنی الگ ہے۔